آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ایک واقعہ ہے، وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری کمزوری کے حال میں دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے دست مبارک پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم و پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی میں حبیب خدا سے بس یہی درد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی وہ اپنی شکتی ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ رسول اللہ پر 7 مکھیزے پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہو۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فروانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے امتیں لگ گئے تھے، اور یہ دنیا بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے۔ جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا، جو اللہ کے پاس ہے اسے جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زور و رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، ہوتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگوں، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے حق ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر رسول اللہ کو وہ دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ختم اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لہب تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فرض ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہلِ خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کے طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گزرنے لگی۔ ادھر علی کریم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر ادھر عثمان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے رسول اللہ کہا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے آہا خلیل اللہ و آہا صفیہ و آہا حبیبہ و آہا نبیہ، ہائے میرا دوست، ہائے میرا ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ آپ پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شان کی ذات ہمیشہ زندگی دینے والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی آئے میرے پیارے بابا جان کہ رب کے بلاوے پر چل دیا، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ
جنرت الفردوس میں آپ ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ تھا جو آپ کو امید کرتا ہوں بہت پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ایسے اور زیادہ میں واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔